दुल्हन थी जिसको सब तैयार कर रहे थे और सब कह रहे थे बड़ी अच्छी नजर आ रही हो, ये लिबास तुम्हारे ऊपर बहुत जचता है, ये मेकअप तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, सब खुशी की बधाई दे रहे थे। उस मौके पर वो दुल्हन रो रही थी। किसी ने कहा कि ये क्या बात है, और मैं तुम सब तो पसंद कर रहे हो, लेकिन जिसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ वो अगर मुझे पसंद कर ले तो फिर बात बने, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। तो असल कामयाब वो औरत है जिसे अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमा ले, जिसे अल्लाह ताला मोहब्बत करे। पूरी दुनिया किसी से मोहब्बत करे, पूरी दुनिया किसी को चाहे, लेकिन वो अल्लाह की पसंद, अल्लाह की नजर में पसंदीदा न हो, अल्लाह की नजर में महबूब न हो, तो उसका लोगों का चाहना क्या फायदा देगा। इसलिए आज की मजलिस का ये असल पैगाम है कि हम अपने आप को ऐसा बनाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करे। और अल्लाह किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ईमान वालों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह की मानते हैं, जो अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को बड़े पसंद हैं। ये जज्बा हो कि मैं अल्लाह को पसंद आ जाऊं। अल्लाह को पाक रहने वाले लोग बहुत पसंद हैं। लिहाजा जब भी तहारत हासिल करें, पाकी हासिल करें, सफाई हासिल करें, इस वक्त दिल में नियत हो इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह ताला खुद भी हर ऐब से पाक साफ है और उसको नजाफत, उसको सफाई बहुत पसंद है। माशाअल्लाह आमतौर पर खवातीन को सफाई का बड़ा एहतमाम होता है, अपना घर भी बहुत साफ सुथरा रखती है, अपना आंगन भी बहुत साफ सुथरा रखती है, अपना लिबास और अपना जिस्म भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करती है। मुबारक हो ये जज्बा। लेकिन अब नीयत ये कर लिया कीजिए कि मैं इसलिए घर को साफ कर रही हूँ, कमरे को साफ कर रही हूँ, अपने आप को साफ सुथरा रख रही हूँ, इसलिए कि अल्लाह को सफाई पसंद है। अब हमारी सोच बदल जाए। सफाई तो पहले भी करते थे, लेकिन अब हमारी सोच ये हो कि सफाई इसलिए कि अल्लाह को सफाई पसंद है, अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद है। जैसे अल्लाह को साफ सुथरा जिस्म पसंद है, साफ सुथरे कपड़े पसंद है, साफ सुथरा मकान और आंगन पसंद है, उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को साफ सुथरा दिल पसंद है। तो अपने दिल को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। मेरा दिल एकदम साफ हो, उसमें किसी तरह का मैल ना हो, इसमें किसी तरह का ऐब ना हो, इसमें गुनाहों की गंदगी ना हो, गुनाहों के धब्बे ना हो। जैसे हम अपने कपड़े को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, अगर कपड़े पर कोई दाग लग जाए, कोई धब्बा लग जाए, फौरन उस कपड़े को तब्दील करके उसको धो डालते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं। वैसे ही दिल पर अगर गुनाह का धब्बा लग जाए, उस धब्बे को बाकी ना रहने दे, फौरन तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, मायूस ना हो, नाउमीद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला तौबा इस्तिग़फ़ार से हर गुनाह को माफ फरमा देते हैं। तो दिल पर कोई गुनाह का धब्बा ना हो, दिल के अंदर कोई नाजायज ख्वाहिशात ना हो, दिल के अंदर नाजायज मोहब्बतें ना हो। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत के साथ किसी और की नाजायज मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि किसी के दिल में अल्लाह की पक्की और सच्ची मोहब्बत के साथ किसी की नाजायज मोहब्बत भी पैदा हो जाए। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। जैसे एक औरत ये चाहती है कि वो अकेली शौहर के दिल की मालिक रहे, उसके मर्द और उसके शौहर के दिल में किसी और की मोहब्बत, किसी और औरत की मोहब्बत ना हो, इसी तरह अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि उसके बंदे और बंदी के दिल में सिर्फ अल्लाह की सच्ची मोहब्बत हो और बाकी उन लोगों की मोहब्बत हो जिनकी मोहब्बत को अल्लाह पसंद करते हैं। कोई नाजायज मोहब्बत दिल में परवान न चढ़ रही हो, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करते, अपने दिल को इससे पाक करें। अल्लाह को ऐसे पाक दिल पसंद है, अल्लाह को ऐसी सलामती वाले दिल पसंद है जिसमें अल्लाह के अलावा की नाजायज मोहब्बत न हो, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह हमारे दिल पर नजर डाले तो अल्लाह को हमारे दिल में अपनी मोहब्बत नजर आए। अल्लाह की मोहब्बत में जीना असल जीना है, तो जीने का असल मजा है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं है, उसके जीने में भी क्या मजा है। न उसकी नमाजों में कोई जान है,
نہ اس کی تلاوت میں کوئی جان ہے، نہ اس کو اللہ کی محبت کے جذبات دل میں اٹھتے ہیں، تو اس کی زندگی کیسی بجھی ہوئی ہے، کیسی پزمردہ ہے۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت کی حیات پیدا کریں کہ ہم اللہ کو چاہنے والے، پھر ہر وقت اس کی فکر رہے گی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب محبت ہو جاتی ہے اور کسی کی نظر میں محبوب بننے کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر یہ فکر آتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے دل کو کینے سے پاک رکھے، اللہ کو کینے والا سینہ پسند نہیں ہے، اللہ کو کینہ والا سینہ پسند نہیں ہے۔ اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کی بدخواہی نہ ہو، کسی کا برا چاہنا نہ ہو، کسی کی تکلیف اور برائی کو دیکھ کر دل میں خوشی ہو، اللہ کو ایسا دل پسند نہیں ہے۔ ہمارے دل میں کسی کا حسد نہ ہو، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن نہ ہو۔ یہ جیلسی، یہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ایسے دل والی عورت کو، ایسے دل والے مرد کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی کے لیے ناجائز دشمنی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کی چاہت اور شوق نہ ہو۔ اپنے شوق کو دیکھیں، ہر انسان کے اپنے شوق ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے شوق ایسے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں، یا ہمیں ایسی چیزوں کا شوق ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ اپنے شوق کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے تابع بنائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ ہم ایسا لباس پہنے جو اللہ کو پسند ہو، ایسا لباس نہ پہنے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی بندی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ایسا لباس جس کو دیکھ کر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ کچھ لباس ایسے ہیں جس کو پہننے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اور کچھ لباس ایسے ہیں جس کو پہننے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کون سے لباس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے؟ جو شرم و حیا کے تقاضے کو پورا کرتا ہو، جس میں چھپنا ہو، جس میں پردہ ہو، جس میں شرم و حیا کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، ایسے لباس پہننے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ اور ایسے لباس جو بے حیائی اور بے شرمی والے ہوں، ایسے لباس جس میں عورت کا بدن جھلک کر ظاہر ہوتا ہو، اس کے بدن کا اتار چڑھاؤ اور باڈی شیپ نظر آتا ہو، ایسے لباس جس میں عورت مرد جیسی لگے، ایسے لباس پہننے پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہے۔ اور جس پر اللہ کی لعنت اترے اس کی ہلاکت میں کیا اندیشہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کو لعنت کہا جاتا ہے۔ تو ایسا لباس نہ پہنے جس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ زبان سے ایسی بات نہ نکالے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے تو میری زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا۔ غیبت اللہ کو پسند نہیں ہے تو میں غیبت نہیں کروں، اس لیے کہ اگر غیبت کی اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کو غیبت پسند نہیں ہے۔ چغلی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے اتنے ناراض ہوتے ہیں، فرما دیا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں کے درمیان جھگڑے بھڑکانے والا، لگائی بجائی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اتنا اللہ کو ناپسند ہے۔ ہم کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی پر تہمت نہ لگائے۔ کسی پر تہمت لگانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ برے لقب سے کسی کو نہ پکارے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کی ٹوہ میں نہ لگے، کسی کے عیب تلاش نہ کریں، اللہ کو یہ سب کام پسند نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ اللہ کی محبت پانے کے طریقے ہیں، اور اللہ کو جو کام پسند ہے وہ کریں گے۔ اللہ کو ذکر بہت پسند ہے، اللہ کو تسبیح بہت پسند ہے، تو اللہ کی تعریف کریں گے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف کے گن گاتے ہیں۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، شوہر سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، والدین سے محبت ہوتی ہے تو ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی تعریف کب کریں گے؟ دن میں کوئی وقت نکالیں جس میں ہم اللہ کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، شاید آپ نے سنی ہوگی، کلمتان
حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو خدائے رحمان کو بڑے پسند ہیں. حبیبتان الی الرحمن، جب یہ کلمے پسند ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے والا اور پڑھنے والی بھی اللہ کو بڑے محبوب ہے. تو اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دو کلمے ہماری زبان پر ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا کلمہ زبان پر ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں. اللہ تو ہی تو، اللہ 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 اللہ. محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینے والے بنے. اس کی ضرورت ہے. عبادت تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں رمضان المبارک میں ہو رہی ہے. اللہ سال بھر توفیق دے، لیکن اپنی عبادتوں کو محبت کا رنگ دے. اپنی عبادت کی بنیاد محبت پر رکھے، عشق پر عمل کی بنیاد رکھ. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں.